السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ حضرت جو ابھی مجھ سے پہلے جو مقرر تقریر کی تھی ماشاءاللہ وہ اتنی مکمل ہے، اور نصیحتیں جو پیش کی ہیں اتنی مکمل ہے کہ وہ خود کافی ہے آپ کے اور ہمارے سمجھنے کے لیے اور عمل کے لیے۔ جس بزرگ شخصیت کے اعزاز میں یہ جلسہ ہے وہ ہوتا رہا ہے، غالباً ہر سال ہوتا ہے ان کے لیے۔ یہ ان بزرگوں کا یہ تحفہ ہمارے لیے ہے کہ ہم ان کی یاد کرتے ہیں، اور ان کا پورا مشن جو ہے شروع سے لے کے آخر تک صرف نیک لوگوں کی صحبت اور نیک اعمال، یہی دو چیزیں ہیں۔ اور ایک بات جو بہت سمجھنے کی ہے کہ اسلام کی اشاعت جس مؤثر طریقے سے ان اصحاب السلسلہ کے ذریعے ہوئی ہے وہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ تھا کہ جو فوجیں جایا کرتی تھیں اس پہ صحابہ کرام ہوتے تھے، ان کے عملی نمونے سے لوگ اسلام لاتے تھے۔ پھر صوفیاء کرام جہاں جہاں بھی گئے، جس جگہ بھی گئے، انہوں نے جہاں اپنی سکون اختیار کی وہ عام طور سے شہروں سے باہر تھی، اور اس لحاظ سے تھی کہ وہاں ان کو خلوت و تنہائی بھی ہوگی اور لوگ کھنچ کر کے وہاں آئیں گے۔ ان کے ذریعے سے جو اسلام کی اشاعت ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان کے جنوب سے علاقے میں چلے جائیں، آج کا جو ہندوستان کا جنوب کا علاقہ ہے وہاں بھی اگر چلے جائیں تو وہاں بھی اس کی یادگاریں موجود ہیں اور لوگ جو اسلام لائے وہاں ہیں۔ ان اصحاب کرام کا جو اصل مقصد رہا ہے اور قرآن قرآن کا جو حکم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن صحابہ نے اپنی زندگی گزاری ہے ان کو صحابہ کہا گیا ہے۔ صحابہ سے کیا مراد؟ صحابہ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اور ہمارے اس حلقے کا جو سنہرا اصول ہے وہ یہی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیا جائے، اور یہ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت۔ نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنائے گی، برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنائے گی۔ ایک ایسے عام اصول ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک چور، ایک ڈرگ ایڈکٹ کس کی صحبت تلاش کرنا چاہتا ہے، کس کو لانا چاہتا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے اس سلسلے میں کہ جب انسان سے کوئی گناہ صادر ہوتا ہے، نفس اس وقت اس کو چونکا دیتا ہے جب پہلی بار وہ کوئی جرم کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو، منع کیا گیا ہے، کوئی چوری کرنا چاہے، ڈاکو ڈالنا چاہے، کچھ بھی کرنا چاہے، تو نفس اس کو فوراً کھٹکا دیتا ہے کہ یہ تم نے بعض کام غلط کیے۔ اگر اس نے سن لیا اور توبہ کر لی تو باز آ گیا، اور اگر نہیں سنا تو وہ جو دوسری بار اور تیسری بار اس کے بعد نفس اس کو کھٹکھٹانا چھوڑ دیتا ہے، پھر اپنی راہ میں چل پڑتا ہے۔ یہ پھر تلاش بھی کرتا ہے انہی صحبتوں کو جہاں یہ بدکاری اور کام ہوتا ہے۔ تو ہمارے صوفیاء کرام ان کا ہمیشہ یہ اتقاء رہا ہے کہ نیکی کا عمل کرنے کے عملی
تعلیم دی جاتی تھی، یعنی قولی نہیں، اچھی چیزیں عمل سے ظاہر کرنا، اور اپنے آپ کو اس راہ میں مٹا دینا، ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اور اپنی جو اگر کسی غلطی ہو جائے، جیسا بھی فاروق مقرر نے کہا کہ توبہ کر، توبہ شکستی توبہ بازا، 100 بار توبہ شکستی 100 بار بازا، کہ اگر 100 بار تمہاری توبہ ٹوٹتی ہے تو 100 بار تو توبہ کر کے واپس آ جا کے لیے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ چونکہ یہاں رہتے ہیں، اس لیے آپ لوگ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کے آپ عادی ہو جاتے ہیں۔ چونکہ آپ عادی ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ کو وہ برائی نہیں معلوم ہوتی، ہم اس میں رنگ جاتے ہیں اپنے آپ کو، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ شخص جو باہر سے آتا ہے، اس کو فوراً اس کا احساس ہوتا ہے اچھے برے کا۔ اور اس سلسلے میں یہ نہیں کہ مساجد نہیں ہیں، ہماری مساجد بھی ہیں، ہماری مدارس بھی ہیں، ہماری خانقاہیں بھی ہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری خانقاہیں تو کام کر رہی ہیں، مگر خانقاہوں سے کتنے لوگ وابستہ ہیں؟ جتنے لوگ وابستہ ہیں اس کو دگنا تگنا باہر ہے۔ جمعہ کی نماز میں جو لوگ ہیں اس سے زیادہ لوگ باہر ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی کا معیار جو ہے وہ کیا ہے؟ جو بنیاد ڈالی جاتی ہے صالحیت کی، نیکی کی، گناہوں سے بچنے کی، ان چیزوں کی، اس کا آغاز بچپن سے ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے زمانے میں بچپن کی یہ تعلیم شروع ہوتی تھی، ہماری تو گلستہ بوستہ سے ہوتی تھی، نیک لوگوں کے پاس سے ہوتی تھی، اقبال کی نظم سے ہوتی تھی، اسماعیل مریٹھی کی نظم سے ہوتی تھی۔ اس سے ایک ذہن بنتا تھا۔ آج مکتب کا وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا، گھر میں ہوا کرتا تھا۔ آج تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے کنڈر گارڈن میں جاتے ہیں۔ کنڈر گارڈن میں کتے بلی کی کہانی بتائی جاتی ہے، وہاں خدا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر وہ اسکول چلا جاتا ہے، اسکول کے بعد پھر کالج گیا، کالج سے پھر یونیورسٹی گیا۔ تو جو ماحول اس کو ملتا ہے گھر سے نکلنے کے بعد، اس میں ظاہر ہی ظاہر ہے۔ تو اس زہر کا تریاق کہاں سے آئے گا؟ الا ماشاء اللہ کوئی بچ جائے تو الگ بات۔ جو آیت میں نے بیان کی کہ لا تکونوا کرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو جو بھول گیا اس کے تعلق یہ فاسق لوگ ہیں کہ اللہ کی یاد آنے کا تو مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچ جائے۔ ہمارے صوفیہ کرام کا جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ عمل، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں، اور اپنے آپ کو اس زندگی میں مٹا دینا اپنے آپ کو۔ میرے والد رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے جو اکثر کہتے ہیں کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے۔ ہمارے والا اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ہماری نظر تو ہمیں اس پہ ہے کہ وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے، وہاں کو تو ہم بھولے ہوئے ہیں اور ہم یہاں رہے زندگی میں گزار رہے ہیں۔ تو ان صوفیاء کرام کا سبب تھا کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے عملی طور سے لے کر کے ہے۔ دیکھیے، قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، اس کے ترجمے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا کسی ہماری خانقاہیں جو ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، مگر اس خانقاہ میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ 10 آئے، 15 آئے، 20 آئے، 25 آئے، 30 آئے، باقی جمع غفیر تو باہر ہے۔ جو یونیورسٹیاں ہیں وہاں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، وہاں کا ماحول بالکل دوسرا ہے۔ تو جو وہاں کا جو ماحول ہے وہ اس کو کیسے درست کیا جائے گا؟ لیکن ماں باپ بھی اسی سے نکلے ہوئے ہیں، تو معاملہ آگے بڑھے کیسے؟ تو کیسے بڑھے؟ دیکھیے، صحابہ کرام کو صحابہ کہا گیا، اس کیوں کہا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، صحبت صالح تورا صالح کنے، صحبت طالح طالح کنے۔ شادی کے شریف ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو تو نیک بنو گے،
برے لوگوں کے صبح اختر برے برے بنو گے. یہ تو بہت معمولی سے اصول ہے. ایسا اصول ہے جو ہر شخص سمجھ سکتا ہے. پھر ہم جو ابھی جو مقرر تقریر کی بہت صحیح بات کہی اور بھی ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ رجسٹر ہو رہے ہیں. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو یہ پورا رجسٹر ہی ہوگا. اور جب پیش کیا جائے گا اور ہمارے اعضاء گواہ ہماری کھالیں گواہی دیں گی. اور جو اچھا یہ ہمیشہ بالکل رجسٹر ہو رہا ہے، ہر آن رجسٹر ہو رہا ہے. اور جو ہماری کھالیں دبائیں گے تو جو مجرم ہے وہ کہے گا بھائی تم کو بولنے کی کیا ضرورت تھی. قرآن کے باب یہ ہے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. مجھے تو اس اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا. تو ایک ایسی حماقت کی بات ہے کہ ہم اپنے اعضاء ہمارے گواہ ہیں، ہمارے 24 گھنٹے کے ہیں، ہماری کھالیں ہماری گواہ ہیں. اور ان گواہوں کے ہوتے کوئی چوری کرتا ہے کیا؟ کوئی چوری کرتے ہوئے کوئی آدمی گناہ کر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے کیا؟ معمولی چیز ہے دنیا کی. تو اگر دنیا میں ہم ایسے بڑھتے ہیں تو ہمیں آخرت سے بچنے کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے. ہماری پوری دنیا ہماری پوری زندگی جس گزر رہی ہے غفلت میں گزر رہی ہے. ٹھیک ہے نماز پڑھ لی ہم نے، تو جس پر نماز پڑھی وہ پڑھ لی ہم نے. نماز پڑھنے بات یہ ہے نماز کے پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو 5 وقت کی نمازیں ہماری ہیں، آپ ذرا اس کے فلسفے پہ غور کریں. صبح فجر کے وقت آپ کام شروع کرتے ہیں، پھر آپ بازار چلے جاتے ہیں یا جہاں بھی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو کچھ وہاں گزرا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ظہر کے بعد بلاتے ہیں کہ آؤ بھی درمیان تم نے کیا کیا کام کیا اس بتاؤ. پھر آپ توبہ کیا آپ نے، پھر آپ واپس چلے گئے، پھر عصر کے بعد واپس آئے. تو یہ 5 وقت کی نمازیں جن میں آخری نماز عشاء کی ہے، تو اس کے بعد کوئی اور کام نہیں کریں گے. امید ہے کہ توبہ ہو جائے، قبول ہو گئی. تو صبح سے لے کے شام تک جو پورا سلسلہ ہے عبادتوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے میں گواہی دینے کا وہ یہی ہے. تو جب ہم اس بات کو عام طور سے عقلی طور سے اس کو سمجھتے ہیں تو عملی طور سے کیوں نہیں سمجھا جا سکتا. یہ کہ پاکستان کی جو صورتحال بنا تو پاکستان اسلام کے نام پہ تھا، لیکن میں آپ حضرات سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اسلام کے نام پر بنا تھا تو جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، جو کچھ ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے، کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ آپ کو کبھی اس کا احساس ہوتا ہے؟ ہمیں سے کسی کو احساس نہیں. بہت ذوق شوق سے دیکھتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ اس کو جو چیز پیش کی جا رہی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جو کچھ ٹی وی کے اوپر آتا ہے، خواہ اشتہار ہو کسی بھی چیزیں ہوں، اس کا کیا تعلق اسلام سے یا پاکستان کے اس فلسفے سے؟ اگر آپ آزاد کو موقع ملے اور غور کریں اس چیز کے اوپر، اس کے خلاف ہمیں کوئی اضطراب ہے، اس کے خلاف ہمیں کوئی جہاد ہے، اس کے خلاف کوئی بولنے والا ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے شیطان کا جو جال ہے وہ تو قدم قدم پر پڑا ہوا ہے. اس جال سے بچنے کی شکل کیا ہے؟ یہی مسئلہ ہے. اور اسی مسئلے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ان اصحاب کی صحبت اختیار کی جائے. یہی چیز ہے. ہمارے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں جو اصول تھا وہ یہ کہ جو بھی ان صوفیوں کے اس خاکہ میں داخل ہوا اس کے لیے عمل ہی عمل ہے. یہ جو ذکر ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ صرف آپ کو اللہ تعالیٰ کے یاد دلانے کے لیے ہیں. ایک اصل مسئلہ تو عمل کا ہے. اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو تبختر اور غرور پر نہ بدلنا کہ ہم بہت عمل والے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس کی تو عمل سے زندگی بنتی ہے، اس کے عمل سے اچھا یا برا معلوم ہوتا ہے. کوئی بھی چیز آپ لیں، دنیا میں کوئی چیز بھی آپ لے لیں، جب آپ نیا آدمی جاتا ہے اس کا ایک استاد ہوتا ہے جو اس کو سکھاتا ہے. کوئی بھی چیز لے لیں دنیا میں. تو اگر ایسا ہے تو یہ
اساتذہ کرام، صوفیاء کرام، جن کی نصیحت، ان کی صحبت میں جانے کے بعد آدمی اب بنتا ہے۔ ان صوفیاء کرام کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ صحبت و عمل ہے، یہی چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ انفسہم فانفسہم اولئک هم الفاسقون، کہ ان گناہ گاروں کی طرح نہ بن جاؤ، کہ یہ فاسق لوگ ہیں، ان کے گناہوں میں رہو گے تم پھر ظلم کرو گے اپنے اوپر۔ یہی جیسے قرآن کی جو آیت ہے جس کے طرف مقرر نے اشارہ بھی کیا تھا، اس کی طرف بہت معمولی سا واقعہ ہے مگر بہت ہی زبردست واقعہ ہے وہ، یا الذین آمنوا اذکروا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ غزوہ مؤتہ کے موقع پر 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک غزوے سے، اور فوراً ہی اطلاع ملی کہ جو یورپ کے عیسائی ہیں وہ حملہ کرنے والے ہیں، لیکن مدینہ منورہ کے آگے جو تھا شام کا علاقہ تھا وہ انہی لوگوں کا تھا، ہیرکلیس جو روم کا بادشاہ تھا اسی کی فوج تھے۔ تو آپ کو اطلاع ملی کہ یہ آ رہے ہیں، اس لیے ان سے لڑنا ضروری ہے۔ تو آپ نے فوراً ہی اعلان کر دیا کہ ہمیں غزوے پہ جانا ہے، وہ گرمی کا زمانہ ہے، فصلیں تیار ہیں، کھجور کی ساری چیزیں تیار ہیں۔ تو جب فوجیں تیار ہوئیں، بعض صحابہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے ہم بھی جا رہے ہیں، انکار کسی نے نہیں کیا، سب کا یہ تھا کہ ہم اس غزوے میں جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے روانہ ہو گئے۔ چند لوگ وہ تھے جنہوں نے سوچا کہ ہم اپنا یہ کام کر کے، فصل کاٹ کر کے، جو بھی کرنا ہے ہم گھوڑے دوڑا کر کے وہاں پہنچ جائیں گے، پر موتا بہت دور ہے، شام کے علاقے میں جائیں گے۔ وہ ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں اطلاع ملی آدھے راستے پر کہ نہیں یہ خبر غلط تھی، تو آپ واپس تشریف لے آئے۔ یعنی یہ کہ ابھی یہ حضرات سوچ ہی رہے تھے کہ گھوڑے دوڑا کے پہنچ جائیں گے، اتنے میں صحابہ کرام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو بڑی نزاوت ہوئی، ظاہر ہے بہت لمبا قصہ ہے، اس میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، مگر بات جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر صحابہ کرام چند قصہ آپ گئے ہوں گے مدینہ منورہ میں، ریاض الجنہ میں ستر ابو لبابہ کا وہ کیا تھا، وہ یہی تھا، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ایک تھے، اور بھی کچھ تھے، بہت لمبا قصہ ہے، جانے ضرورت نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی تھی، یا الذین آمنوا اذکروا مع الصادقین، اے کہ سچے لوگوں کو رہنے والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس لیے اگر ہمیں گناہوں سے بچنا ہے تو ہمارے صوفیاء کرام کی نصیحت تھی وہ یہی تھی، ہمارے صحابہ کرام کی نصیحت تھی وہ یہی تھی، اور آج بھی اہل اللہ کی جو نصیحت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو صحبت اختیار کرنے کے ایسے لوگوں کی جو نیک ہیں، اور اس میں جس چیز سمجھنے کی ہے، جو فرض ہے ہم پر وہ یہ ہے کہ باپ کا فرض ہے کہ بیٹے کو بتائیں، بیٹی کو سنا، ماں کا فرض ہے کہ بیٹی کو سنا، ہمارے کہ ہم خود بھی نیک ہوں، ہمارے بچے بھی نیک ہوں۔ اب بچوں کو تو شروع سے آپ نے بھیڑوں اور شیروں کے سامنے ڈال دیا ہے۔ ہاں چند لوگ ان میں ہیں جب بڑے ہوتے ہیں ان کو احساس ندامت ہوتا ہے اور پھر واپس آتے ہیں، اگر اس وقت بہت دور جا چکے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ اکثروں کی۔ تو اصل بات سمجھنے کی ہے کہ صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ان بزرگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی صوفی، کوئی بزرگ آ کے یہ نہیں کہا کہ میرے صحبت میں آ کے بیٹھو اس لیے کہ میں صوفی ہوں، وہ تو ظاہر ہو جاتا ہے سامنے سے، کون ہے، کون صوفی ہے، کون نہیں ہے، کیا بتا رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے اس لیے کہ ان بزرگوں کا جو تحفہ ہے وہ یہ کہ نیک صحبت اختیار، یہی اصل چیز ہے، اسی پہ زور دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام شروع لے کے آخر تک ہی اس پہ تھے، اس کے بعد بزرگوں کے سلسلہ شروع ہوا، وہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ تو اصل چیز جو ہے وہ صحبت ہے، اس کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو اس معاملے، اس چیز میں شامل کرنے کی وجہ کہ اپنے کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنے خاندان کو بھی بچائیں۔ ایک زمانہ تھا شروع میں کہ جبکہ باپ جو تھا وہ ایسی کہانیاں اور ایسی سچی کہانیاں سنایا کرتا تھا بچوں، جس سے اخلاق بنتے تھے، جس سے کردار بنتا تھا۔
کتنے گھر ہیں جہاں گھر کے اندر مکتب میں یہ چیز تعلیم دی جاتی ہیں، کتنی یونیورسٹیاں ہیں اور کتنے کالج ہیں، کتنی یونیورسٹی ہیں اس میں، اور کراچی یونیورسٹی میں یا کسی اور یونیورسٹی میں اور باہر کی یونیورسٹی میں کیا فرق ہے؟ فرق اتنا ہے کہ ہم مسلمان طلبہ زیادہ ہیں اور تو کچھ نہیں، تعلیم تو وہی ہے۔ تو اس سے جو ذہن بن کے نکلتا ہے وہ سیکولر ہے۔ ہاں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ مسجد میں ہیں، ہم نماز پڑھ لی، نماز تو پڑھ لی ہم نے، نماز پڑھنے کے بعد کیا کیا پھر آپ نے؟ نماز پڑھنے کے بعد ہم باہر گئے تو ہم نے کیا کیا؟ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حضوری ہے وہ تو 24 گھنٹے کی ہے، کہ ہمیں اپنے نماز کا جو سلسلہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ نے کچھ کام کیا، واپس آئے، توبہ مانگے، اللہ تعالیٰ کی حضوری چاہیے ہمیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حضوری جو ہے انہی بزرگوں کے ذریعے ہمیں ملی ہے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد کام بنتا ہے۔ کہ اگر آپ نے، میں نے ابھی بتایا کہ 100 بار توبہ شکتی 100 بار بازا، اگر توبہ تو ٹوٹے گی، توبہ ٹوٹے گی، 100 بار توبہ ٹوٹے، 100 بار توبہ، اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند ہے، نہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں۔ اس لیے پسند ہے کہ آپ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو آپ اپنے گناہوں کی شرمساری کا اعلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی، توبہ قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کی دعوت سے قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو بھی عمل قدم اٹھاتے ہیں، چاہے دفتر میں ہوں اور یا مسجد میں ہوں یا اسکول میں ہو، کالج میں ہو، اپنے گھروں میں ہو، جس طرح سے ہم رہتے ہیں، آج کی زندگی جسے ہم گزار رہے ہیں، اس میں کتنی بار ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، کتنی بار خیال آتا ہے کہ ہم سچ بولیں، کتنی بار خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے توبہ کریں۔ الا ماشاء اللہ جو لوگوں کو سبق پڑ گئے ان کو تو ہو گیا، ورنہ نہیں۔ اس لیے بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو شعر میں نے ابھی پڑھا آپ کو، بھائی بہادر رحمۃ اللہ کا، سفر کا بھی کیا جیسے تیسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے، اسی چیز۔ جب ہم سفر کرتے ہیں، کسی جگہ سفر کرتے ہیں، ایک زمانے میں سعودی عرب کا سفر ہوتا تھا، حج کے لوگ جایا کرتے تھے، گھنٹوں ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ سونے کے انتظام ہے نہ بیٹھنے کے انتظام ہے، زمین پہ لیٹ گئے 4 گھنٹے۔ تو آپ اس انداز سے اس لیے آپ کرتے ہیں کہ اس لیے کہ آپ کو یہ امید ہے کہ اس 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد ہمیں ایک جگہ جانا ہے جہاں ہمیں آرام کرنا ہے۔ آپ کسی سفر پہ چلے جائیں اور معلوم ہو کہ صاحب جہاز جو ہے وہ جو وقت اس کو دیا گیا ہے وہ نہیں جائے گا، وہ 2 گھنٹے کے بعد جائے گا۔ اب آپ ایئرپورٹ پہ گھوم رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، وہاں بستر تو تلاش نہیں کرتے آپ، وہاں تو سڑک زمین پہ بھی سو جاتے ہیں آپ کہ ٹھیک ہے 2 گھنٹے گزر جائے گا، پھر بعد میں ہم پہنچیں گے وہاں آرام ہی آرام ہے۔ تو یہ جو خیال آپ کو پیدا ہوتا ہے کہ آرام ہی آرام ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں۔ زندگی جو ہماری ہے اس سے پختہ عمر میں لوگ مرتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، اور موت جب آتی ہے تو کہہ کے نہیں آتی، اچانک موت بھی ہو جاتی ہے، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بیمار ہو کے بھی مر سکتا ہے، اچھے حالے میں مر جاتا ہے، کسی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے۔ ہماری فطرت ہے وہ بدلی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں ضرورت یہ ہے اس بات کی کہ احساس رہے کہ ہماری زندگی جو ہے سر تاپا اللہ تعالیٰ کے سر میں جواب دہی کا ہے۔ ایک شعر ہے، اس سے میں اپنا کام ختم کرتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے ہماری، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ یہ چند باتیں خود بھی اس نصیحت کے عمل کا مجھے بھی حکم ہے۔ آپ حضرات بھی اگر اس بات کو سمجھ گئے تو سمجھیے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا اور آپ اسی جگہ رہے جس عالم میں آپ گزرتے رہے ہیں تو پھر وہ کام آپ کو نہیں آئے گا۔ آخرت موت تو آنی ہے،
آخرت کی جواب دہی بھی آنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی پیش کرنے والی حضرات موجود ہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ وہاں کیا ہوگا، وہاں کیسی گزرے گی، یہاں آپ جیسی تیسی گزر گئی، آپ کے وہاں کیسی گزرے گی۔ تو اگر یہ احساس آپ کو رہے تو انشاءاللہ آپ کے بھٹکنے اور اپنے گھر والوں کے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ حضرات پاکستان میں مسلمان ہی مسلمان رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے لیکن گھر کا جو ماحول ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو ماں باپ کی یہ فرائض میں شامل ہے کہ خود بھی نیک رہیں، اپنے بچوں کو نیک کریں، ان کے بچوں کو سکھایا جائے کیا کیسے ہے۔ نہ ہمارے مدارس میں، نہ ہمارے کالجز میں یہ چیز ہے، نہ ہماری یونیورسٹیوں میں چیز ہے۔ ہمارے علماء کرام کے قبضے میں کتنے لوگ آتے ہیں، اگر 1000 بھی آ گئے، 2000 بھی آ گئے، مگر لاکھوں تو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تو کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ بھی چاہے تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ جس جگہ آپ بھیج رہے ہیں وہاں وہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کچھ میں نے کہا میں خود بھی اس کا مستحق ہوں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو دونوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ یاد رکھیے کہ سوال تو ہوگا، سوال تو ہوگا، جب بھی آپ کا سامنا ہوگا اس سے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے، اس کو اپنے ذہن میں لگا لیجئے کہ اس آخرت کے وہ سوال جواب جو ہوں گے اس کے لیے ہم نے کیا کیا، بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا بالعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔